بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 20واں وہ مقام جہاں اللہ جل شانہ نے بالخصوص اہل ایمان کو خصوصی ہدایات اور نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور اس کے ساتھ ملتی 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ تم، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ لا تأکلوا اس کا ویسے معنی لغوی ہے مت کھاؤ، لیکن عربی محاورے میں یہ تصرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مت تصرف کرو، مت استعمال کرو کسی اور کی چیز کو ناحق طریقے سے۔ چنانچہ چوری، ڈاکہ، رشوت، خیانت، یہ ساری صورتیں اس کے اندر آ گئیں۔ لا تأکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تمام مفسرین کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے اور غیر شرعی طریقے سے کھانا یہ حرام ہے۔ لیکن تفسیر بحر محیط، اس میں علامہ ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے، اپنے مال کو بھی غیر شرعی طریقے سے کھانا ناجائز ہے۔ اپنے مال کو بھی فضول خرچی کرنا وہ بھی ممنوع ہے اسی آیت مبارکہ کے تحت۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز اور غیر شرعی طریقے سے مت کھاؤ۔ یہاں قرآن پاک کی آیت میں صرف بالباطل کا لفظ بولا گیا ہے۔ اب وہ ناجائز صورتیں کون سی ہیں، ناحق اور غیر شرعی طریقے کون سے ہیں، اس کی تفصیل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہر قسم کی ناجائز اور غیر شرعی تجارت اور اجارہ، جسے آپ ملازمت، مزدوری یا کرایہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کی۔ معلوم ہوا کہ آپ نے تجارت کی اور اجارہ کی جتنی غیر شرعی صورتیں بیان فرمائی ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت بالباطل کی تشریح اور تفسیر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث مبارکہ وہ بھی قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح اور تفسیر ہیں، اگرچہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہو یا علم نہ ہو۔ ایک تو آگے یہ فرمایا پہلے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، پھر جائز طریقے سے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ الا مگر، ان تکون یہ کہ ہو، تجارت، عن تراض منکم، تراض باہمی رضامندگی سے، منکم تم میں سے، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو اور باہمی رضامندگی کے ساتھ ہو، اس طرح تم کھا سکتے ہو۔ یہاں ایک تو واضح ہے کہ تجارت کی جائز اور حلال ذرائع میں سے تجارت کی اجازت دی گئی، کیونکہ تجارت وہ کسی چیز کے کمانے کا معروف اور جاری طریقہ تھا، اس لیے اسے بیان کیا، وگرنہ حلال طریقے سے کھانے کی اور صورتیں بھی ہیں۔ مثلا کوئی آپ کسی سے چیز مانگ لیتے ہیں، عاریتاً جسے کہتے ہیں، آپ نے چیز لی، استعمال کی، واپس کر دی اور اس کی کوئی اجرت نہ دی، اسے شریعت میں کہتے ہیں عاریتاً لینا۔ یا کسی نے کوئی چیز آپ کو بطور ہبہ کے، ہدیہ اور گفٹ کے کر دی، اس سے بھی اس چیز کا استعمال کرنا اور کھانا جائز اور حلال ہے۔
یہ بطور وراثت کے جو مال آپ کو ملتا ہے تو یہ بھی جائز اور حلال صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن چونکہ تجارت معروف و مشہور اور زیادہ جاری ہے اس لیے اسے بیان فرمایا۔ الا ان تکون تجارہ، سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ تجارت، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری میں تجارت کے ساتھ انہوں نے فرمایا تجارت کا اطلاق اجارہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کے ہاں ملازمت کرنا، کوئی چیز کرائے پر لینا، مزدوری کرنا، وہ بھی تجارت کی صورتوں میں سے صورتیں ہیں۔ تو تجارت کے ذریعے اور مزدوری کے اور ملازمت کے ذریعے تمہارے لیے چیزوں کا استعمال کرنا اور کھانا جائز اور حلال ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حلال پاکیزہ کمائی کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مزدور کے ہاتھ سے کمائی ہوئی اور سچی تجارت، اس کی کمائی حلال ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید موقع بموقع اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور حلال کمائی وہ ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، مزدوری کر کے کمائے، لیکن یہ جو تجارت کر رہا ہے اس میں جھوٹ نہ بولے، اس میں اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، کسی سے چیز لینے لگا تو ایسے ہی فضول اس میں فالٹ اور خرابیاں نہ نکالے، اپنی چیز بیچتے ہوئے جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ بھی تعریفیں کر کے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کسی نے اس سے قرض لینا ہے پیسے ہونے کے باوجود ٹال مٹول نہ کرے، اور جب اس نے کسی سے قرض لینا ہے تو مقروض کو تنگ نہ کرے۔ یہ چیزیں آپ نے تاجر کے لیے بیان فرمائی۔ الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو عن تراض منکم، باہمی رضامندگی کے ساتھ ہو۔ ولا تقتلوا، تو پہلی چیز اموال کے بارے میں فرمائی کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، کسی کی چیز مت استعمال کرو، اور تجارت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دوسری چیز جس کا اہل ایمان کو حکم دیا وہ ہے جان کی حفاظت۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس آیت کے تحت خودکشی کرنا اس کو علماء نے حرام ثابت کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا یہ خودکشی ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ نمبر 2، ولا تقتلوا انفسکم، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی، کیونکہ جب تم کسی دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوگے تو تمہیں بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تم کسی کو قتل نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہ جاؤ۔ اور علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ پیچھے اللہ جل شانہ نے حرام کھانے سے منع فرمایا، کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ یہ حرام ہے، تو آگے فرمایا کہ یہ جو چیزیں حرام ہیں اگر تم انہیں استعمال کرو گے تو اپنی جان پر ظلم ڈھاؤ گے، اور یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے، لہذا اپنی جانوں پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم، تم پر رحیما، انتہائی مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہارے اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی کسی دوسرے کو قتل کرے یا اپنے آپ کو قتل کرے، عدوانا، سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، وظلما، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ وکان ذلک، اور یہ آگ میں ڈالنا، علی اللہ یسیرا،
اللہ کی ذات پر آسان ہے۔ یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندگی سے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکم رحیما، تم پر انتہائی مہربان ہے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا، عدوانا، سرکشی، زیادتی کرتے ہوئے، وظلما، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، وکان ذلک، اور یہ علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان ہے۔